اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے بہت زیادہ اصرار پر شیئر کی جا رہی ہے۔ ہر بندہ آج کل مہنگائی سے تنگ ہے۔ ہر بندے کا ایک ہی سوال ہے کہ ہمیں امیر ہونے کا وظیفہ بتایا جائے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ رب العزت نے اسے غنی کر دیا۔ آج کا عمل کالے کوے اور ایک روٹی کے متعلق ہے، جو بے تحاشا دولت کے لیے مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، آج کا عمل ایک روٹی پر اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ یاد رہے، یہ جو کالے کوے ہماری چھتوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، اور ان کی دعاؤں سے آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ آج کا عمل ایک روٹی اور کالے کوے کا ہے۔ عمل کا مکمل تفصیلی طریقہ جاننے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے۔ اللہ والو، کوے تقریباً ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور خاص طور پر صبح کے وقت گھروں کی چھتوں پر اپنے رزق کی تلاش میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کی لو لگتے ہی یہ ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگتے ہیں اور اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ کہیں پر کھانے کی کوئی چیز مل جائے تو وہیں پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور وہ چیز کھانے لگتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے رزق کا کچھ حصہ اللہ کی اس مخلوق یعنی پرندوں کے لیے بھی صدقے کے طور پر نکالتے رہیں۔ جب آپ اللہ رب العزت کی مخلوق کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اور آج کا ہمارا عمل بھی اسی حوالے سے ہے جو ایک روٹی کا ہے۔ اس عمل کو میری مائیں اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک بہن کی کارگزاری سناتی ہوں، اس کے بعد آپ کو پورا تفصیلی طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے عمل کرنا کیسے ہے۔ ایک بہن ہماری ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کو یہ عمل ہم نے دیا تھا، اور جب وہ یہ عمل کرتی تھیں تو اللہ نے ان کے گھر میں رزق کی بارش کر دی۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی بھی میری حاجت ہوتی ہے تو میں اس عمل کو اسی نیت سے کرتی ہوں۔ الحمدللہ اس عمل کو کرتے ہی مجھے پیسے بھی مل جاتے ہیں جتنی میری ضرورت ہوتی ہے، اور اس عمل سے ہمیں بے تحاشا رزق بھی ملتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک روٹی کی برکت سے میں نے وہ کمالات دیکھے ہیں جو پڑھنے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری وہ تمام تکلیف جن کی وجہ سے میں پریشان تھی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم میاں بیوی کا ماننا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی ہوتا ہے، پر اللہ نے آپ بندوں کو ایک دوسرے کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اس وظیفے میں اتنی تاثیر رکھ دی کہ جو بھی بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی جھولیاں خزانوں سے بھر دیتے ہیں، غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ جیسے ہی عمل کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے غیبی خزانوں سے بے تحاشا رزق عطا کیا۔ پھر ایک اچھی سوسائٹی میں پلاٹ لیا، پھر اس پر گھر بنانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پر میں نے اس عمل کو اس نیت سے جاری رکھا کہ اب ہم نے گھر بنانا ہے، تو اللہ رب العزت نے 1 سال کے اندر 7 مرلے کا ڈبل سٹوری مکان بھی دلا دیا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ گھر تو ہم نے بنا لیا تھا، اب لاکھوں کا قرض تھا جو سر پر چڑھ چکا تھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے پورا یقین تھا کہ اس عمل کی برکت سے اگر آج مجھے گھر ملا ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز میرا قرض بھی اترے گا۔ کہتی ہیں کہ عمل جاری رکھا اور اللہ رب العزت نے اپنے غیبی خزانوں سے میری مدد فرمائی اور ہمارا سارا قرض اتر گیا۔ پھر کہتی ہیں کہ اب دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ گھر تو ہے، اب گاڑی بھی ہونی چاہیے، تو خاوند سے کہتی
کہتی ہیں کہ گاڑی تو لے لو، تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی گھر کا قرض بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے، جو گاڑی تمہیں پسند ہے وہ لاکھوں کی ہے اور میں کسی سے بھی قرض نہیں لینا چاہتا۔ وہ بہن کہنے لگی کہ خاوند نے یہ بات کی تو میں نے اس عمل کو اس نیت سے دوبارہ جاری رکھا۔ اللہ نے ایسی ترتیب بنائی کہ ان دنوں ہم نے 20 لاکھ کی GLI گاڑی خریدی۔ آپ یقین کریں کہ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں اسی نیت سے اس عمل کو کرتی ہوں اور اللہ رب العزت غیبی خزانوں سے میری مدد فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ عمل سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کی بڑی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عمل سکھایا۔ تو اللہ والو، آپ نے اس بہن کی کارگزاری تو سنی۔ آپ جس نیت سے اس عمل کو کریں گے، کوے کو روٹی ڈالیں گے، آپ کو وہ چیز اسی نیت سے وہی چیز آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو ابھی آتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک روٹی لینی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے لیے روٹی بنانے لگیں تو روٹی آپ نے کوے کے لیے بھی بنانی ہے، اور اس روٹی پر آپ نے ایک عمل کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی چھت پر ڈال دینا ہے تاکہ وہاں سے کالے کوے روٹی کو کھا لیں۔ بہتر ہے کہ اس عمل کو صبح کے وقت ہی کیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، آپ صبح کے وقت نہیں کر سکتی تو دوپہر کو یا شام کو بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن صبح کے ٹائم کا بہترین عمل ہے، کیونکہ صبح کے ٹائم کوے لازماً آپ کی چھت پر آتے ہیں۔ اللہ والو، روٹی کے اوپر آپ نے عمل پہلے سے ہی کر کے رکھ لینا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک تازہ روٹی لینی ہے اور اس کے اوپر سورہ رحمان کی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی آیت؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تلاوت کرنی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے اور بہت ہی مشہور آیت ہے، یہ تقریباً ہر شخص کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 25 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، یعنی کہ 25 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور روٹی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اور اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ نے تاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، 8 ٹکڑے کر لیں یا پھر 16 ٹکڑے کر کے آپ نے اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں تاکہ کالے کوے اور دوسرے پرندے اس روٹی کو کھا لیں۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے جو آپ کو دولت حاصل ہوگی، آپ کے گھر میں جو برکات اتریں گی، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری بہنیں اگر یہ عمل کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہی گھروں میں روٹی بناتی ہیں۔ جس نیت سے یہ عمل کریں گی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ والو، آپ نے ایک بہن کی کارگزاری بھی سنی اور آپ نے عمل کا طریقہ بھی سنا۔ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں جی کوے منحوس ہوتے ہیں، چھتوں پر آتے ہیں تو منحوس ہوتے ہیں، یہ نہیں آنے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی ہے وہ کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اپنے لیے رزق کے دروازے کھول لینے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، غربت سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں۔ ایک روٹی سے اللہ والو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے، اس کی برکات اور فضیلات آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی، رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ والو، جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے وہ ایک دفعہ اس وظیفے کو آزمائے۔ اللہ رب العزت ضرور اس کی مراد پوری فرمائیں گے۔ خالی رزق کے لیے ہی نہیں ہے یہ عمل، آپ جس بھی مقصد کی نیت سے اس کو کریں گے وہی مقصد آپ کا پورا ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت کے بے زبان پرندوں کے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی والا معاملات فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔